खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि हम इतवार के दिन इबादत क्यों करते हैं। क्या हम किसी भी और दिन ऐसा नहीं कर सकते या हर दूसरे दिन? कुलसियों 2:16-17 आयत में लिखा है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया हैं, मगर असल चीजें मसीह की हैं। क्या आपको याद है कि पिछली मर्तबा हमने आपको सब्बत के बारे में क्या बताया था कि ये मौकूफ हो चुका है, ये मौकूफ हो चुका है। सो नए अहद का अपना एक नया दिन है, एक ऐसा दिन जिसमें हम अपने खुदा को अपने निजात दहिंदा के तौर पर देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। नए अहद नामे के शुरुआती दौर से ही कलीसिया ने इतवार को इबादत की है। अब 2000 साल गुजर चुके हैं और कलीसिया अब भी इतवार ही को इकट्ठी होती है। मैं कहूंगा कि ये बात गहरे तौर पर सरायत कर चुकी है। यीशु जी उठने के बाद 2 मर्तबा मौजज़ाना अंदाज में शागिर्दों पर जाहिर हुआ। दोनों वाकयात इतवार के दिन रूनुमा हुए। ये इतवार का दिन था जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ये इतवार ही का दिन था जब उन्हें मालूम हुआ कि पुराना अहदनामा पूरा हो चुका है। ये इतवार ही का दिन था जब उन्हें मालूम हुआ कि बाप ने सलीब पर उसके निजात बख्श काम को कबूल कर लिया है। ये इतवार ही का दिन था जब उसने उनसे वादा किया कि वो रूहुल कुद्स पाएंगे ताकि मुस्तकबिल में खिदमत करने के लिए कुव्वत पा सकें। ये इतवार ही का दिन था जब उसकी खिदमत और मौत का मकसद उन्हें समझ में आने लगता है। वो कितना जबरदस्त इतवार था। यीशु इतवार को मुर्दों में से जी उठा। उसी इतवार की सुबह को वो जाहिर हुआ, उसी इतवार की दोपहर को भी वो जाहिर हुआ, उसी इतवार की शाम को भी वो जाहिर हुआ। उसी इतवार उसने खुद को औरतों पर जिंदा जाहिर किया। उसी इतवार उन्होंने पहली मर्तबा उसकी इबादत की। मत्ती 28:9 आयत में लिखा है, उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। ये छोटी सी इबादत थी, ताहम उसकी परस्तिश की गई। वो उसी इतवार 2 शागिर्दों को इमाउस की राह पर भी मिला। उसी इतवार यीशु ने जी उठने के बाद पहला वाज किया। लूका 24:27 आयत में लिखा है, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। पहले इतवार ये पहला वाज तफसीरी तर्ज का था। फिर यीशु ने उनके साथ रोटी तोड़ी और खुद को उन पर जाहिर किया और फिर मौजज़ाना तौर पर वहां से चला गया। मां सिवाय तोमा के वो उस इतवार की रात को 11 शागिर्दों से मिला और 2 मर्तबा उनके लिए सलामती चाही और उनके साथ खाया भी। उसने यकीनन उस इतवार कई मर्तबा सिखाने का काम किया होगा, ना सिर्फ इमाउस की राह पर बल्कि बेशक एक मर्तबा फिर से बालाखाना में भी, क्योंकि उसने उन्हें बताया कि वो यकीनन इसलिए आया कि पुराने अहदनामे के सब वादों को पूरा करे। उस इतवार को उसने अपने शागिर्दों को बताया कि जो उसने पूरा किया है उसकी बदौलत अब गुनाहों की मुआफी उनके लिए दस्तयाब है, और ये उन सब के लिए भी दस्तयाब है जो तौबा करेंगे और ईमान लाएंगे। उसी इतवार को उसने इरशाद आजम के काम का आगाज किया कि उन्हें बाहर जाकर इंजील की मनादी करनी होगी। उसने शागिर्दों और रसूलों को इंजील को लेकर दुनिया की इंतहा तक उसकी मनादी करने का हुक्म देने से तमाम दुनिया में मुनादी के लामहदूद मिशन का आगाज कर दिया। और उसी इतवार उसने उनसे वादा किया कि वो रूहुल कुद्स की कुदरत पाएंगे। अजीम नए अहद का आगाज हो चुका था। तमाम अदवार के उन तमाम गुनहगारों के लिए मुआफी हासिल कर ली गई थी जो कि खुदा के पास मुआफी के लिए आए। ये कैसा अजीम दिन था। ये इतवार का दिन था और इससे पहले इतवार की कोई अहमियत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मगर उस दिन के बाद से इतवार के दिन की अहमियत यकसर बदल गई। अब से इतवार पहले की मानंद नहीं रहेगा। इतवार उनके जहनों में नए अहद का मुर्दों में से जी उठने वाला दिन बन गया, क्योंकि खुदा ने इसी दिन को चुना था। अगर 7वां दिन खुदा की जानिब से इसलिए मुकर्रर हुआ था कि उस दिन खुदा को खालिक मानते हुए उसमें शाद रहा जा सके और फिर गुनाह में गिरने के बायस नापाक हो जाने पर
اگر 7واں دن اس لیے بھی خدا کی جانب سے مقرر ہوا تھا کہ اس کی پاک شریعت کی نافرمانی کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا جا سکے، تو اب ایک نیا دن آ چکا تھا۔ یہ دن تخلیق کی خوشی منانے کے لیے یا گناہ اور گناہ کے باعث گنہگار ہونے کی یاد دلانے کا دن نہیں، بلکہ یہ نجات کی خوشی ماننے کا دن تھا۔ مردوں میں سے جی اٹھنا ایک نئے دن کا آغاز تھا۔ پس نئے دن کا عہد بھی نیا ہے، سبت موقوف ہو چکا ہے اور اب ایک نیا دن آ چکا ہے، اور یہ مسیح کے کام کی خوشی منانے کا دن ہے۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 8 دنوں کے بعد کیوں خداوند اتوار کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا، یعنی یادگاری کے لیے نئے عہد کا ایک دن مقرر کر رہا تھا۔ اعمال 2:1-3 آیت میں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اصل آگ نہیں بلکہ آگ جیسی دکھائی دینے والی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہ روح القدس کا نزول تھا جیسا کہ یسوع نے وعدہ کیا تھا۔ یوحنا 20 میں لکھا ہے، ان پر پھونکا۔ یہ ایک وعدہ تھا، یہ ایک عہد تھا جو کہ پینتیکوست کے دن پورا ہوا۔ یہ نبوت کے پورے ہونے کا ایک یادگار لمحہ تھا۔ آئیے اب پہلے باب کی 8ویں آیت کو پڑھیں۔ لکھا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ روح القدس آنے والا ہے، اور یسوع کو یہ وعدہ کیے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ روح القدس نازل ہوا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روح القدس اس لیے آیا کہ ایماندار قوت پائیں تاکہ وہ جلال سے بھرپور انجیل کی منادی کرنے کا حکم پورا کر سکیں، اور اس لیے بھی کہ ان کے ایمان کی تصدیق ہو جائے، ان کے ایمان پر مہر ہو جائے، تاکہ انہیں یقین دہانی اور اعتماد حاصل ہو سکے، اور انہیں انجیل کی سچائی کے تعلق سے شخصی گواہی مل سکے۔ یسوع نے یہ وعدہ بارہا کیا تھا۔ یوحنا 14:16-18 آیت میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا، یعنی میں روح القدس کی صورت میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یسوع یوحنا 14، 15 اور 16 باب میں بار بار یہ وعدہ کرتا ہے، روح آنے والا ہے اور وہ تمہارے اندر رہائش اختیار کرے گا۔ وہ واقعی تمہیں بپتسمے کے ذریعے میرے بدن میں شامل کر دے گا تاکہ کلیسیا ایک ہو جائے۔ وہ تمہیں نعمتیں یعنی روحانی نعمتیں دے گا اور تمہیں اہل کرے گا۔ وہ تمہیں منادی کرنے کے لیے قوت دے گا۔ اور جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا، روح آیا۔ اور کیا یہ بات دلچسپی کا باعث نہیں کہ ایسا پینتیکوست کے دن ہوا؟ یہ وہ دن تھا جب کلیسیا پیدا ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب شاگردوں کو قوت بخشی گئی۔ سو آپ کے پاس ایک سبت اور 50 دن موجود ہیں۔ یہ سادہ سا حساب کتاب ہے، ایک سبت جمع 7 سبت یعنی 49 دن۔ سو ان 49 دنوں کا آخری دن بھی سبت ہی ہوگا۔ سو 50واں دن اگلے ہفتے کا پہلا دن ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر یہ اتوار ہی ہے۔ پینتیکوست کا واقعہ اتوار کے دن ہوا۔ اس معاملے کے انوکھے پن کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ یہ تمام اشارے ایک طرح سے ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہفتے کے پہلے دن کو یوں مانو جیسا کہ اس کے ساتھ موسیٰ کے عہد کی مانند کوئی مخصوص معنی جڑے ہیں۔ ہمارے پاس نئے عہد نامے میں ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کے بارے میں کوئی واضح احکام نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ واضح حقیقت موجود ہے کہ خدا نے اس دن کو کلیسیا کے قائم ہونے میں سب سے زیادہ اہمیت کے واقعات سے بھرپور رکھا ہے، جیسا کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور خدا کے روح کا نزول۔ جی اٹھنے کے دن کے واقعات اور کلیسیا کی پیدائش اور کلیسیا کا قوت سے بھر جانا، نجات کے کام کا پایہ تکمیل کو پہنچنا، روح القدس کا نازل ہونا، یہ تمام بنیادی اور جلالی سچائیاں جو کہ ہماری مخلصی کے لیے لازمی تھیں، یہی وہ سچائیاں ہیں جنہوں نے آنے والی چیزوں کے سائے اور سبتوں کی جگہ لے لی۔
یہ سب اتوار کے دن ہوا اور خداوند نے اسے اپنے دن کے طور پر چن لیا ہے۔ جب اس نے 12 رسولوں کو چنا اور مقرر کیا تو اس نے اسرائیلی رہنماؤں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی طرح جب ہمارے خداوند نے پہلے دن کو قائم کیا تو 7ویں دن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 7ویں دن کے بارے میں موسیٰ کی شریعت موقوف ہو چکی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی جانب سے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں سب سے بدترین بات ہوگی اگر وہ موسیٰ کے سبت پر عائد ہونے والی پابندیوں کو لے کر انہیں اتوار کے دن پر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے خداوند کی مرضی کے خلاف ہے۔ کسی کو بھی یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو سبت کے ساتھ جوڑے رکھے۔ آپ اب مزید موسیٰ کی شریعت کے تابع نہیں ہیں۔ آپ موسیٰ کی شریعت کی رکاوٹوں، رسموں اور پابندیوں اور بندشوں کے ماتحت نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اب ایک نیا دن ہے۔ ہم یہودیت کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ہم سبت کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ہم اسرائیل کے رہنماؤں کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے پاس ایک نیا عہد ہے۔ ہمارے پاس اس نئے عہد کے لیے نئے خادمین موجود ہیں اور ہمارے پاس ایک نیا دن موجود ہے، اور یہ دن موسیٰ کے سبت کی مانند نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔